ام المومنین حبیبہ بنت ابی سفیان نے خبر دی کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن ابو سفیان کی لڑکی سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے پسند کرو گی کہ تمہاری سوکن تمہاری بہن بنے؟ میں نے عرض کیا، ہاں میں تو پسند کرتی ہوں، اگر میں اکیلی آپ کی بیوی ہوتی تو پسند نہ کرتی، پھر میری بہن اگر میرے ساتھ بھلائی میں شریک ہو تو میں کیوں کرنا چاہوں گی؟ غیروں سے تو بہن ہی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے جو سلمہ کے پیٹ سے ہے نکاح کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری ربیبہ اور میری پرورش میں نہ ہوتی، یعنی میری بیوی کی بیٹی نہ ہوتی، جب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، وہ دوسرے رشتے سے میری دودھ بھتیجی ہے۔ مجھ کو اور ابو سلمہ کے باپ دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ دیکھو ایسا مت کرو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے نہ کہو۔ حضرت عروہ راوی نے کہا، صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر ابو لہب کو دی تھی۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا، کیا حال ہے، کیا گزری؟ وہ کہنے لگا، جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا، مگر ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مل جاتا ہے۔ ابو لہب نے اس گڑھے کی طرف اشارہ کیا جو انگوٹھے اور کلمے کے انگلی کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5101۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے یہاں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، گویا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دودھ والے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو یہ سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5102۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو قیس کے بھائی افلاح نے ان کے یہاں اندر آنے کی اجازت چاہی۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا تھے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو ان کے ساتھ اپنے معاملے کو بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5103۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث خود عقبہ سے بھی سنی ہے، لیکن مجھے عبید کے واسطے سے سنی ہوئی حدیث زیادہ یاد ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت یحییٰ بن ابی احاب سے نکاح کیا۔ پھر ایک کالی عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے فلانی بنت فلاں سے نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں ایک کالی عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ کا یہ کہنا کہ وہ جھوٹی ہے ناگوار گزرا۔ آپ نے اس پر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر میں آپ کے سامنے آیا اور عرض کیا، وہ عورت جھوٹی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیوی سے اب کیسے نکاح رہ سکے گا جبکہ یہ عورت یوں کہتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس عورت کو اپنے سے الگ کر دو۔ حدیث کے راوی اسماعیل بن علیہ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب نے اس طرح اشارہ کر کے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5104۔ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا، خون کی رو سے تم پر 7 رشتے حرام ہیں، اور شادی کی وجہ سے یعنی سسرال کی طرف سے 7 رشتے بھی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، حرمت علیکم امہاتکم، آخر تک۔
اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی زینب اور علی رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلہ بنت مسعود دونوں سے نکاح کیا، ان کو جمع کیا، اور ابن سیرین نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور امام حسن بصری نے ایک بار تو اسے مکروہ کہا، پھر کہنے لگے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں چاچاؤں یعنی محمد بن علی اور عمر بن علی کی بیٹیوں کو ایک ساتھ میں نکاح میں لے لیا، اور جابر بن زید تابعی نے اس کو مکروہ جانا اس خیال سے کہ بہنوں میں جلاپا نہ پیدا ہو، مگر یہ کچھ حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سوا اور سب عورتیں تم کو حلال ہیں۔ اور اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اگر کسی نے اپنی سالی سے زنا کیا تو اس کی بیوی سالی کی بہن اس پر حرام نہ ہوگی۔ اور یحییٰ بن قیس کندی سے روایت ہے، انہوں نے شعبی اور ابو جعفر سے دونوں نے کہا اگر کوئی شخص لواطت کرے اور کسی لونڈے کے دخول کر دے تو اب اس کی ماں سے نکاح نہ کرے، اور یہ یحییٰ راوی مشہور شخص نہیں ہے اور نہ کسی نے اس کے ساتھ ہو کر یہ روایت کی ہے۔ اور اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اگر کسی نے اپنی ساس سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی، اور ابو نصر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حرام ہو جائے گی، اور اس راوی ابو نصر کا حال معلوم نہیں، اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے یا نہیں، لیکن ابو زرع نے اسے ثقہ کہا ہے۔ اور عمران بن حسین اور جابر بن زید اور حسن بصری اور بعض عراق والوں، امام سوری اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ حرام ہو جائے گی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حرام نہ ہوگی جب تک اس کی ماں اپنی خوش دامن کو زمین سے نہ لگا دے، یعنی اس سے جمع نہ کرے۔ اور سعید بن مسیب اور عروہ اور زہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اگر کوئی ساس سے زنا کرے تب بھی اس کی بیٹی یعنی زنا کرنے والی کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی، اس کو رکھ سکتا ہے۔ اور زہری نے کہا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی جورو اس پر حرام نہ ہوگی، اور یہ روایت منقطع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5105۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے، اور ان سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی صاحبزادی غرہ یا درہ یا ہمنا کو چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے عرض کیا کہ اس سے آپ نکاح کر لیں۔ فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی؟ میں نے عرض کیا میں کوئی تنہا تو ہوں نہیں، اور میں اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے تعلق میں شریک ہو جائے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے زینب سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کی لڑکی کے پاس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی جب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، مجھے اور اس کے والد ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ دیکھو تم آئندہ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ اور لیث بن سعد نے بھی اس حدیث کو ہشام سے روایت کیا ہے، اس میں ابو سلمہ کی بیٹی کا نام درہ مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5106۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن غرہ بنت ابی سفیان سے آپ نکاح کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہیں بھی پسند ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، کوئی میں تنہا تو ہوں نہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ کی بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ آپ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے، مجھے اور ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے وہ میرے رضائی بھتیجی ہو گئی۔ تم لوگ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو
اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5107۔ عاصم نے خبر دی انہیں شعبی نے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا جس کی پھوپھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو۔ اور داؤد اور ابن عون نے شعبی سے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5108۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5109۔ قبیصہ بن زہیب نے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔ ظاہری نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ بھی حرام ہونے میں اسی درجے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5110۔ عروہ نے مجھ سے بیان کیا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رضاعت سے بھی ان تمام رشتوں کو حرام سمجھو جو خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5111۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے۔ شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ دوسرا شخص اپنی بیٹی یا بہن اس کو بیاہ دے اور کچھ مہر نہ ٹھہرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5112۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبا کرتے شرماتی نہیں۔ پھر جب آیت ترجیع من تشاء منہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جس بیوی کو چاہے پیچھے ڈال دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگا دے، نازل ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں سمجھی اللہ تعالیٰ جلد جلد آپ کی خوشی کو پورا کرتا ہے۔ اس حدیث کو ابو سعید محمد بن مسلم، معدب اور محمد بن بشر اور عبدہ بن سلیمان نے بھی ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کچھ زیادہ مضمون نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5113۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور اس وقت آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5114۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے ظاہری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے حسن بن محمد بن علی اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد بن حنفیہ نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع اور پالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5115۔ ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے عورتوں کے ساتھ نکاح متع کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کی اجازت دی۔ پھر ان کے ایک غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا اسی جیسی صورتوں میں ہوگی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5116۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اور سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک لشکر میں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہیں متع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے تم نکاح متع کر سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5117، 5118۔ ایاس بن سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو مرد اور عورت متع کر لیں اور کوئی مدت متعین نہ کریں تو کم سے کم 3 دن 3 رات مل کر رہیں۔ پھر اگر وہ 3 دن سے زیادہ اس متع کو رکھنا چاہیں یا ختم کرنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے۔
سلمہ بن الاکو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں یہ حکم صرف ہمارے صحابہ ہی کے لیے تھا یا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ خود علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایت کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ متاع کی حالت منسوخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5119۔ مرحوم بن عبدالعزیز بصری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیٹی بولی کہ وہ کیسی بے حیا عورت تھی، ہائے بے شرمی، ہائے بے شرمی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، وہ تم سے بہتر تھیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5120۔ ابو حازم نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا۔ پھر ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم، میں نے کوئی چیز نہیں پائی، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ یہ میرا تہبند میرے پاس ہے، اس کا آدھا انہیں دے دیجئے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر یہ اسے پہن لے گی تو یہ اس قدر چھوٹا کپڑا ہے کہ پھر تو تمہارے لیے اس میں کچھ باقی نہیں بچے گا، اور اگر تم پہنو گے تو اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ صاحب بیٹھ گئے، دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے اور جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور بلایا یا انہیں بلایا گیا۔ راوی کو ان الفاظ میں شک تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ چند صورتیں انہوں نے گنائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے نکاح میں اس کو اس قرآن کے بدلے دے دیا جو تمہیں یاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5121۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا کہ جب ان کی صاحبزادی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ اپنے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی کی وفات کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں، اور خنیس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ میں نے کچھ دنوں تک انتظار کیا، پھر مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی شادی حفصہ رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی اس بے رخی سے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا تھا تو اس پر میرے خاموش رہنے سے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی کہ میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ واقعی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے جو کچھ میرے سامنے رکھا تھا اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔
اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں لے آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5122۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درا بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے اس کے باوجود نکاح کر سکتا ہوں کہ ان کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں پہلے ہی سے موجود ہیں؟ اگر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح نہ کیے ہوتا جب بھی وہ درا میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ اس کے والد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ میرے رضائی بھائی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5123۔ زائدہ بن قدام نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے ان سے مجاہد نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت فی ما عرضتم کی تفسیر میں کہا کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آ جائے، اور اس نکاح میں قاسم بن محمد نے کہا کہ تعریض یہ ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں بہت اچھی ہو اور میرا خیال نکاح کرنے کا ہے اور اللہ تمہیں بھلائی پہنچائے گا، یا اسی طرح کے جملے کہے۔ اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ تعریض و کنایا سے کہے، صاف صاف نہ کہے، مثلاً کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بشارت ہو اور اللہ کے فضل سے اچھی ہو، یا اور عورت اس کے جواب میں کہے کہ تمہاری بات میں نے سن لی ہے، بصراحت کوئی وعدہ نہ کرے۔ ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے، اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائی جائے گی۔ حسن نے کہا کہ لا تعدوہن سرا سے یہ مراد ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ الکتاب اجلہ سے مراد عدت کا پورا کرنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5124۔ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لپیٹ کر لے آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے خود ہی پورا کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5125۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو ہبا کرنے آئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر نیچی کر لی اور سر جھکا لیا۔ جب خاتون نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں تو ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ کر عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی چیز نہیں پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھ لو اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ یہ میرا تہبند ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ ان صحابی نے کہا کہ ان خاتون کو اس تہبند میں سے آدھا عنایت فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو اس کے لیے اس میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد وہ صاحب بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھا اور انہیں بلانے کے لیے فرمایا۔ انہیں بلایا گیا، جب وہ آئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا
کہ تمہارے پاس قرآن مجید کتنا ہے؟ انہوں نے عرض کیا فلاں فلاں صورتیں۔ انہوں نے ان صورتوں کو گنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان صورتوں کو زبانی پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جاؤ، میں نے اس خاتون کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کی وجہ سے دیا جو تمہارے پاس ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5126۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح ہوتے تھے۔ ایک صورت تو یہ تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا۔ دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو کہتا فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کرا لے۔ اس مدت میں شوہر اس سے جدا رہتا اور اسے چھوتا بھی نہیں۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا۔ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا لڑکا شریف اور عمدہ پیدا ہو۔ یہ نکاح استبضاء کہلاتا ہے۔ تیسری قسم نکاح کی یہ تھی کہ چند آدمی جو تعداد میں 10 سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اس سے صحبت کرتے۔ پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو وضع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت اپنے ان تمام مردوں کو بلاتی۔ اس موقع پر ان میں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے اور اب میں نے یہ بچہ جنا ہے۔ پھر وہ کہتی کہ اے فلاں یہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ جس کا چاہتی نام لے دیتی اور اس کا وہ لڑکا اسی کا سمجھا جاتا۔ وہ شخص اس سے انکار کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی، یہ کسبیاں ہوتی تھیں۔ اس طرح کی عورتیں اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے رہتی تھیں جو نشانی سمجھے جاتے تھے، جو بھی چاہتا ان کے پاس جاتا۔ اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوتے اور کسی قیافہ جاننے والے کو بلاتے اور بچے کا ناک نقشہ جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے لڑکے کو اسی کے ساتھ منسوب کر دیتے اور وہ بچہ اسی کا بیٹا کہا جاتا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5127۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آیت وما یتلا علیکم فی الکتاب، یعنی وہ آیات بھی جو تمہیں کتاب کے اندر ان یتیم لڑکیوں کے باب میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں تم وہ نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور اس سے بیزار ہو کہ ان کا کسی سے نکاح کر دو۔ ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کسی شخص کی پرورش میں ہو، ممکن ہے کہ اس کے مال و جائیداد میں بھی شریک ہو، وہی لڑکی کا زیادہ حقدار ہے، لیکن وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، البتہ اس کے مال کی وجہ سے اسے روکے رکھتا ہے اور کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے مال میں حصے دار بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5128۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے بیوہ ہوئیں، ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک تھے۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ چند دن میں نے انتظار کیا، اس کے بعد وہ مجھے ملے اور کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5129۔
ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے حسن بصری نے آیت فلا تعدلوہن کی تفسیر میں بیان کیا کہ مجھ سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا، اس نے اسے طلاق دے دی، لیکن جب عدت پوری ہوئی تو وہ شخص ابو البداح میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس کا اپنی بہن کا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر تم اس سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا۔ وہ شخص ابو البداح کچھ برا آدمی نہ تھا اور عورت بھی اس کے یہاں واپس جانا چاہتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم عورتوں کو مت روکو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب میں کر دوں گا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5130۔ ابو معاویہ نے خبر دی، کہا ہم سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت یستفتونک فی النساء اور آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہے، آخر آیت تک فرمایا کہ یہ آیت یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی مرد کی پرورش میں ہو، وہ اس کے مال میں بھی شریک ہو اور اس سے خود نکاح کرنا چاہتا ہو اور اس کا نکاح کسی دوسرے سے کرنا پسند نہ کرتا ہو کہ کہیں دوسرا شخص اس کے مال میں حصے دار نہ بن جائے، اس غرض سے وہ لڑکی کو روکے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5131۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خاتون آئیں اور اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر نیچی اور اوپر کر کے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میں اپنی چادر پھاڑ کر آدھی انہیں دے دوں گا اور آدھی خود رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے پاس کچھ قرآن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن مجید کی وجہ سے کیا جو تمہارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5132۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی، اور وہ 9 برس آپ کے پاس رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5133۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے صحبت کی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5134۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کرتی ہوں۔ پھر وہ دیر تک کھڑی رہی۔ اتنے میں ایک مرد نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کا نکاح مجھ سے فرما دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس انہیں مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنا یہ تہبند اس کو دے دو گے تو تمہارے پاس پہننے کے لیے تہبند بھی نہیں رہے گا، کوئی اور چیز تلاش کر لو۔ اس مرد نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ تو تلاش کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ اسے وہ بھی نہیں ملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ قرآن مجید ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، فلاں فلاں صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کا انہوں نے نام لیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے بدل کیا جو تم کو یاد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5135۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری عورت اذن کیوں کر دے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، یہ خاموشی اس کا اذن سمجھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5136۔ لیث بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابو عمرو زکوان نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی کہتے ہوئے شرماتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاموش ہو جانا ہی اس کی رضامندی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5137۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عبد الرحمن اور مجمع نے جو دونوں یزید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، ان سے خنسہ بنت خزام انصاری رضی اللہ عنہا نے، کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ طیبہ تھیں، انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5138۔ مجمع بن یزید نے بیان کیا کہ خزام نامی ایک صحابی نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح کر دیا تھا، پھر پچھلی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5139۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، کیا اے ام المومنین، اور اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکیں گی تو اسے ما ملکت ایمانکم تک اس آیت میں کیا حکم بیان ہوا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میرے بھانجے، اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم بیان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، اور ولی کو اس کے حسن اور اس کے مال کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہو، اور وہ اس کا مہر کم کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح سے ممانعت کی گئی ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ ان کے مہر کے بارے میں انصاف کریں، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو انہیں ان کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اور آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سے وترغبون تک نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم نازل کیا کہ یتیم لڑکیاں جب صاحب مال و صاحب جمال ہوتی ہیں تب تو مہر میں کمی کر کے اس سے نکاح کرنا، رشتہ لگانا پسند کرتے ہیں، اور جب دولت مندی یا خوبصورتی نہیں رکھتی اس وقت ان کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ کیا بات، ان کو چاہیے کہ جیسے مال و دولت اور حسن و جمال نہ ہونے کی صورت میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی اس وقت بھی چھوڑ دیں جب وہ مالدار اور خوبصورت ہوں، البتہ اگر انصاف سے چلیں اور اس کا پورا مہر مقرر کریں تو خیر نکاح کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5140۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو کچھ دو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا اس قرآن کے بدلے جو تم کو یاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5141۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائیں
اور کسی شخص کو اپنے کسی دینی بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجنا چاہیے یہاں تک کہ پیغام بھیجنے والا اپنا ارادہ بدل دے یا اسے پیغام نکاح بھیجنے کی اجازت دے دے تو جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگوؤں کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5143۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5144۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میری بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہوئیں تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح عزیزہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے کر دوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ آپ نے جو صورت میرے سامنے رکھی تھی اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھولوں۔ ہاں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیتے تو میں ان کو قبول کر لیتا۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو یونس بن یزید اور موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن عبداللہ بن ابی عتیق نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5145۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ 2 آدمی مدینہ کے مشرق کی طرف سے آئے، وہ مسلمان ہو گئے اور خطبہ دیا نہایت فصیح و بلیغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ بعض تقریر جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5146۔ ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے، اسی طرح جیسے تم اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ پھر ہمارے یہاں کی کچھ لڑکیاں دف بجانے لگیں اور میرے باپ اور چچا جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا مرثیہ پڑھنے لگیں۔ اتنے میں ان میں سے ایک لڑکی نے پڑھا، اور ہم میں ایک نبی ہے جو ان باتوں کی خبر رکھتا ہے جو کچھ کل ہونے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو، اس کے سوا جو کچھ تم پڑھ رہی تھیں وہ پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5147۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خوشی ان میں دیکھی تو ان سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے 1 گٹھلی کے برابر پر نکاح کیا ہے۔ اور قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر نکاح کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5148۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، کہا میں نے ابو حازم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اتنے میں ایک خاتون کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں، آپ اب جو چاہیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر کھڑی ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا ہے، حضور جو چاہیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئی اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں۔ اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟
انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی اگر مل جائے لے آؤ۔ وہ گئے اور تلاش کیا، پھر واپس آ کر عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں پایا، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، میرے پاس فلاں فلاں صورتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5149۔ وکیع نے بیان کیا ان سے سفیان نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا نکاح کر، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی پر ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5150۔